بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سلیم، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو تلفظ کے سلسلے میں چند نئے الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اسم فاعل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ بھی اکثر ہمارے استعمال میں آتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے اور ان سادہ سے الفاظ کا تلفظ غلط کر جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم روزانہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ آئیے ذرا اسم فاعل پہ ایک نظر ڈالیں کہ اسم فاعل کیا ہے، تاکہ ہمیں ان الفاظ کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے۔ اسم فاعل کیا ہے؟ ان الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ احمد لکھنے والا، حامد دوڑنے والا۔ تو یہ جو بعد میں لفظ آیا ہے لکھنے والا، جو احمد کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں اسم فاعل۔ اسی طرح حامد فاعل ہے، اور دوڑنے والا یہ بھی فاعل ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فاعل کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ دوڑنے والا اور لکھنے والا یہ فاعل ہیں۔ جیسے قتل سے قاتل، قتل کرنے والا، تو یہ سارے اسم فاعل ہیں۔ یعنی اسم فاعل میں ایسے الفاظ ہیں جو فاعل کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے لکھنے والا، دوڑنے والا، فاعل کو ظاہر کر رہے ہیں، فاعل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج ہم عربی کے چند اسم فاعل یعنی چند الفاظ کا استعمال کریں گے جو بطور اسم فاعل استعمال ہوتے ہیں، اور یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، عربی ہی سے یہ آئے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، ان الفاظ کو کبھی کبھی مبصر یا مبصر دو طرح پڑھ جاتے ہیں، مصنف یا مصنف پڑھ جاتے ہیں، مصور یا مصور۔ یہاں پہ غلطی کا امکان ہوتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ سارے عربی الفاظ ہیں، عربی سے ہماری اردو میں آئے ہیں، اور یہ والے بھی، یہ سارے ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے اسی طرح کے الفاظ ہیں جو بطور اسم فاعل استعمال ہوتے ہیں، فاعل کے طور پہ۔ اب دیکھیں، جیسے یہ، اب ذرا ان کے حروف تہجی پہ غور کریں۔ 1 2 3 4، یہ چار حروف تہجی پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، 1 2 3 اور 4، یہ سارا سیٹ جو ہے یہ 4 حروف تہجی پہ مشتمل ہے۔ اب ذرا ان کو دیکھیں، یہ 5 حروف تہجی والے الفاظ ہیں، جیسے 1 3 2 3 4 اور 5۔ گروپ کے تمام الفاظ 5 حروف تہجی والے ہیں، اور یہ سارے کے سارے 4 حروف تہجی والے ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مبصر، درست لفظ ذرا غور کریں، مبصر، مصنف، مصور، مبلغ، تبلیغ کرنے والا، حامد، ذاکر، راکم لکھنے والا، خادم، ساجد، حاکم، عادل، سامع سننے والا، عارف، عامل، رازق، طارق، محدث، مقلد، مسافر۔ یہ 5 حروف والے کو دیکھیں ذرا، مسافر، ممتحن، محافظ، متکلم، مجاہد اور محتسب۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ 4 حروف والے الفاظ ہوں یا 5 حروف والے الفاظ ہوں، یہ الفاظ اگر اسم فاعل کو ظاہر کر رہے ہیں تو آخری سے پہلے والے کے نیچے آپ نے زیر لگا دینی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، آخری یہ سے ہے تو آپ نے پہلے کے نیچے زیر لگائے، محدث دال کے نیچے زیر لگا دیں، عارف آخری کو چھوڑ کے پہلے کے نیچے زیر لگا دیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں 5 والے کو، محافظ آخری کو چھوڑ کے پہلے والے کے نیچے زیر لگا دیں، پہلے حرف کے نیچے، تو یہ آپ کے اس قسم کے تمام الفاظ کا تلفظ آپ کا درست ہو جائے گا۔ اگر فرض کریں ہم ان زبر زیر کا ہم خیال نہیں کرتے اور ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، پہلا ہے نیچے مقرر، اب نیچے زیر ہوگی تو یہ فاعل بنے گا، اسم فاعل کہیں گے اسے۔ مقرر فاعل بنتا ہے تقریر کرنے والا، اور جب رے کے اوپر زبر لگا دیں گے تو مقرر طے کرنا، انہوں نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی، اور یہ ہے مقررہ طے شدہ، بارات مقررہ وقت پر آئی، یہ طے شدہ مقرر کیا ہوا، اور یہ مقرر طے کرنا۔ اسی طرح دیکھیں، مدون جب زیر ہوگی تو یہ فاعل بنے گا، جس کو ہم اسم فاعل بولیں گے، مدون تدوین کرنے والا، اور مدون تدوین کیا ہوا۔ مرتب ترتیب دینے والا، تے کے نیچے زیر ہے، مرتب ترتیب دینے والا، اور جب اوپر زبر لگائیں گے، مرتب ترتیب دیا گیا، ترتیب دی گئی یا ترتیب دیا گیا۔ مترجم
یہ جیم کے نیچے زیر ہے، مترجم فاعل بنتا ہے، اسم فاعل یعنی مترجم ترجمہ کرنے والا، اور مترجم جب زبر ہوگی تو ترجمہ کیا ہوا، مترجم قرآن پاک، یہ مترجم ترجمہ شدہ اور یہ مترجم ترجمہ کرنے والا، یعنی جب بھی آخری سے پہلے حرف کے نیچے آپ زیر لگائیں گے تو وہ فاعل بنے گا، اور جب اوپر زبر لگائیں گے تو اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی اور معنی بھی بدل جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اعراب کے سلسلہ میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ زبر زیر کے غلط استعمال سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔